السلام علیکم ناظرین، کورلوس عثمان سیزن 4 کا آغاز ہو چکا ہے۔ چلیے پہلی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ایک بیزانطینی علاقے کا منظر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک حال نما جگہ ہوتی ہے جس میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہاں وحشی نما جنگجو داخل ہوتے ہیں جنہوں نے کلاڑے اور مختلف قسم کے ہتھیار اٹھائے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پرجوش انداز میں نعرے بازی کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور اس کے ساتھی بھی بھیس بدل کر وہاں موجود تھے اور یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد حال میں مزید آدمیوں کو داخل کیا جاتا ہے جو دراصل قیدی تھے اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی تھیں۔ ان قیدیوں میں عثمان کا ایک خاص سپاہی بھی موجود تھا اور ان قیدیوں کی سربراہی کو نور الب کر رہا تھا جو بیس بدل کر بیزانطینیوں کے اندر گھس چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سب قیدیوں کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں اور پھر کنور الب سب لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہتا ہے، مقدس روم کے لوگوں، ہمارے عظیم شہنشاہ آندرونیکوس کے گلیڈیٹر کھیل شروع ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم ترین جنگجو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ موت کا کھلاڑی روفس ہے اور یہ نیکو ہے جس کی ڈھال کو 1000 تلواروں سے آزمایا گیا ہے۔ اس کے بعد کنور الب قیدیوں کی طرف آ کر کہتا ہے، یہ جو اپنی ماؤں سے غلام پیدا ہوئے اپنی آزادی کے لیے جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کر کنور الب اشارہ کرتا ہے تو سب قیدیوں کے سامنے ایک ایک تلوار پھینک دی جاتی ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی یہ سب نظارہ غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں شہنشاہ آندرونیکوس نمودار ہوتا ہے جسے دیکھ کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور زور زور سے شہنشاہ کا نام پکارنے لگتے ہیں۔ اسی دوران وہاں موجود ایک شخص آہستہ سے کہتا ہے، دن کے اختتام پر سب لوگ بلند آواز میں میرا نام پکار رہے ہوں گے۔ اتنے میں شہنشاہ آندرونیکوس سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، منسوخ شدہ کھیل دوبارہ واپس آ گئے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ روم کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ روم کی طاقت اسی طرح واپس آئے گی جس طرح یہ منسوخ شدہ کھیل واپس آئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ آندرونیکوس اپنے تخت پر برجمان ہو جاتا ہے اور پھر کھیل شروع کرنے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ کے جنگجوؤں اور قیدیوں میں لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے، تم لوگ کھیل کھلاتے ہو اور خوشی کے لیے خون بہاتے ہو۔ اسی دوران کھیل شروع ہو جاتا ہے جس میں شہنشاہ کے جنگجو قیدیوں کو ختم کرنے لگتے ہیں جبکہ شہنشاہ آندرونیکوس اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی اندر کی طرف مڑتا ہے جسے دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے، غدار اس کی قوم میں گھس گیا۔ اتنے میں عثمان کا خاص سپاہی جو قیدیوں میں موجود تھا اسے 2 جنگجو نیچے گرا دیتے ہیں اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ اتنے میں عثمان اور بران چھلانگ لگا کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ سین ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جس میں یعنی شہر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان یعنی شہر میں موجود ہوتا ہے اور اپنا لباس پہن رہا ہوتا ہے۔ لباس پہن کر وہ اپنی تلوار اور خنجر بھی اٹھا لیتا ہے۔ یعنی شہر میں ہر طرف قائی قبیلے کے لوگ موجود تھے کیونکہ یہاں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عثمان کی دونوں بیویاں، بچے اور باقی سب لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ کچھ دیر بعد عثمان اپنا مخصوص لباس پہن کر باہر آ جاتا ہے اور سب لوگوں کے سامنے پہنچ کر انہیں سلام کرتا ہے۔ پھر وہ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ آج یہاں ہم اپنا پہلا جرگہ منعقد کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ فضل میرے رب کی طرف سے ہے۔ ہماری صرف واحد خواہش یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اتنے میں ایک سپاہی ایک بکرا پکڑ کر وہاں لے آتا ہے جسے قربان کیا جانا تھا۔ عثمان شیخ ادب علی کو کہتا ہے، ارشاد فرمائیے۔ تو شیخ ادب علی کہتے ہیں، میرا رب اس راستے کو آسان بنائے جس پر عظیم رب کے لیے چلتے ہیں۔ اسلام کی خدمت کرنے والے تمام بہادر جنگجوؤں کو فتح دے۔ یہ جانور جسے تم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے قربان ہونے والے جانور کی طرح برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد عثمان کو بکرا ذبح کرنے کے لیے خنجر پکڑا دیا جاتا ہے اور پھر عثمان بکرے کے پاس بیٹھ کر اللہ کا نام پکارتے ہوئے بکرا ذبح کر دیتا ہے۔ اس طرح بکرے کی قربانی مکمل ہو جاتی ہے اور پھر سب لوگ دوبارہ اپنے معمول کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ڈھول بجتا ہے اور ایک قافلہ وہاں پہنچتا ہے جسے دیکھ کر ایک سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے، اے لوگو، یہ بہندر صاحب ہیں، اپنا احترام دکھائیں۔ ہم بہندر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو عزت بخشی اور بازار کو برکت دی۔ اتنے میں بہندر بے کا قافلہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بہندر بے سب کو سلام کرتا ہے۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد بہندر بے کا خاص آدمی کہتا ہے، کیا یہ واقعی یعنی شہر ہے؟ تو بہندر کہتا ہے، ہاں واقعی، اپنے قبیلے میں رہنے والا عثمان اب اپنے شہر سے دنیا کو للکار رہا ہے۔ اسے بڑھنے دو، جیسے جیسے وہ بڑھے گا ہمارے صندوق بڑھتے جائیں گے، اور اگر ہم عثمان کا ساتھ نہیں دیں گے تو کس کا ساتھ دیں گے؟ عثمان کو آپ جو بھی دیں گے وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے، ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، انشاءاللہ ہمیں انعام ملے گا۔ تو بہندر بے کہتا ہے، ہم عثمان صاحب کا ساتھ دیں گے، اگر ہمیں انعام نہ ملا تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ یہ کہہ کر بہندر بے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان اندر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، اے تمام کائنات کے مالک،
جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ آپ کی طرف سے ہے، میں جانتا ہوں یہ سب آپ کا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان زمینوں کو صحیح طریقے سے ترقی دیں، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ میرے خدا ہمیں ان سرزمینوں کو اسلام کی اخلاقی اقدار سے ہمکنار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے رسول سے ملاقات کی توفیق عطا فرما، آمین۔